تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تصنیف و تالیف کیوں ضروری ہے، علمی کام کیوں؟ تو یہ موضوع نیا نہیں ہے، بار بار آپ کے سامنے اس کی اہمیت آتی رہی ہے کہ تحریک اسلامی اصلاً ایک نظریاتی تحریک ہے، فکری تحریک ہے۔ ہمارا کام ہی دنیا کے خیالات، دنیا کی سوچ کو بدلنا ہے۔ تو تحریک اسلامی کے لیے نظریے کی، فکر کی بڑی بنیادی اہمیت ہے، اور نظریاتی تحریکوں کے لیے دونوں چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، نظریاتی استقامت کی اہمیت بھی ہوتی ہے اور نظریاتی تازگی کی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ نظریاتی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جو پرماننٹ چیزیں ہیں اسلام کی، قرآن و سنت، اس سے گہری وابستگی ہو، اس میں کسی قسم کی مداحنت نہ ہو، اور حالات کا دباؤ اس سلسلے میں ہمارے قدموں کو ڈگمگانے نہ پائے، یہ ہے نظریاتی استقامت۔ اور نظریاتی تازگی کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کو قرآن و سنت نے واضح طور پر متعین نہیں کیا ہے، اجتہاد کے لیے چھوڑا ہے، عقل کے لیے چھوڑا ہے، اس میں ہم برابر نئے افکار و خیالات، نئی تدبیریں، نئی سوچ، نئے رد عمل، نئے دلائل، ان کی کھوج کرتے رہیں، ان کی تلاش جاری رہے۔ یہ عمل کبھی بھی نہ رکنے پائے۔ یہ عمل رکے گا تب بھی تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ نظریے کا مطلب ہی اس میں ڈائنامزم شامل ہے۔ کوئی نظریہ بھی، کوئی فکر بھی اسٹیگننٹ ہو کر، جمود کا شکار ہو کر باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے تحریک اسلامی کو اگر ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں، اسے ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر برابر نظریاتی تازگی آتی رہے۔ تو علمی کام اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت ہی اہم، بہت بنیادی، بہت ضروری کام بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہو گئی۔ حالات کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ جتنی تیز رفتار تبدیلیاں آج 2021 میں آ رہی ہیں، اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آئیں، اور یہ تبدیلیاں بڑی ہماگیر ہیں۔ انسانی زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو تبدیلیوں کی ایک اہم ڈرائیونگ فورس کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 400-500 برس پہلے جو ماڈرنٹی کا دور شروع ہوا، جدیدیت کا دور شروع ہوا، وہ بنیادی طور پر ٹیکنالوجی ہی کے بطن سے شروع ہوا کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا، جس کے نتیجے میں شہر بنے، کارخانے بنے، ماس پروڈکشن کا دور شروع ہوا، ایگریرین اکنامی ختم ہوئی، دیہات کی بجائے شہری معاشرے وجود میں آئے، اور اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے اور فیوڈل سسٹم، جاگیرداران نظام ختم ہو گیا، پھر بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی، جمہوریت، اقلیت اور سائنس اور عقل پرستی اور مذہب بیزاری وغیرہ وغیرہ، جدیدیت کا پورا جو پیراڈائم ہے وہ اسی انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک اور انقلاب کے دہانے پر ہے، جسے انڈسٹریل ریولوشن 4.0 وغیرہ وغیرہ ناموں سے جانا جاتا ہے، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آگمنٹڈ ریالٹی اور الگوریتمک کنٹرول، الگوکریسی اور بگ ڈیٹا اور بلاک چین فائنانس اور انٹرنیٹ آف تھنگس وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی دسیوں ٹیکنالوجیکل ٹرینڈز ہیں جو دنیا میں بہت ہی بنیادی تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں صرف ٹیکنالوجی کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ پورے تمدن کو، پورے سویلائزیشن کو ریشیپ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا لائف سٹائل اور بہت ساری قدریں یہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں۔ اب یہاں موقع نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور اس پر ایک کتابچہ ہے میرا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں، تو آپ اس کو پڑھیے، تو اس میں اور تفصیل سے یہ موضوع زیر بحث لایا گیا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ساری تبدیلیاں ایک نئے نظام اور نئی قدروں کا ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور یہ بات عام طور پر تسلیم کی جا رہی ہے کہ ماڈرنٹی نے جو نظام پیدا کیا تھا، ڈیموکریٹک، لبرل اور کیپٹلسٹ یا کمیونسٹ پیراڈائم، وہ بڑی تیزی سے زوال کا شکار ہے، اور اب دنیا کے لیے ریلیونٹ نہیں رہا ہے۔ دنیا کو ایک نئی تہذیب، نئے سویلائزیشن، نئے نظام اقدار اور نئے سسٹم کی ضرورت ہے، اور اس سسٹم میں مذہب کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے اس مقالے میں کوٹ کیا ہے اس کتابچے میں کہ ٹونی بلیئر
जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक बार कहा था, बड़ी अहम बात कही थी और बड़े दलाइल भी दिए थे उसके, कि 20वीं सदी में जो हैसियत सियासी नजरियात को हासिल थी, 21वीं सदी में वही हैसियत मजहब को हासिल होगी। मजहब की बड़ी बुनियादी अहमियत होगी। जब हम मजहब की बात करते हैं तो दुनिया में अब कोई मजहब अपने उसूलों पर बाकी नहीं रहा है। मॉडर्निटी के लाए हुए तूफान के आगे ईसाइयत और जुडाइज्म और हिंदुइज्म, इन सब ने सरेंडर कर दिया है। सब ने सरेंडर कर दिया है, कोई अपनी वैल्यूज पर बाकी नहीं रहा है। तो इन हालात में इस्लाम के लिए बड़े जबरदस्त मौके हैं, लेकिन शर्त यही है कि हम इस कैफियत को, इस पूरे पैराडाइम को समझें और उसके मुताबिक फोर्सफुल और मुदल्लल और साइंटिफिक हमारा रिस्पॉन्स हो। तो ये हालात इस्लाम के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि ये सिचुएशन को महसूस करते हुए जितनी इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं, उन्होंने इस्लाम को अपने असल नजरियाती हरीफ की हैसियत से गोया आइडेंटिफाई कर लिया है, जीरो डाउन हो चुके हैं इस्लाम के ऊपर, और पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा, नफरत की मुहिम, खुद मुसलमानों में तरह तरह के नजरियाती इनहराफात ये पैदा करने की कोशिशें हो रही है। तो इसका भी तकाजा है कि ये सब हालात का हम नोटिस लें और नए तरीकों से, नई तदबीरों से, नई नजरियाती तदबीरों से दुनिया के सामने आए। तो ये मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ सिचुएशन रखी कि क्यों तहरीक इस्लामी के लिए इल्मी तैयारी जरूरी है। हमारे मुल्क की जब हम बात करते हैं, कल भी मैंने तरबियती सेक्रेटरी से जो प्रोग्राम उसमें भी ये बात कही कि हमारे मुल्क में भी सिचुएशन ये है कि ये जो हुकूमत आई है ये बड़े पैमाने पे इंतशार पैदा कर रही है। अभी तक जिन बुनियादों पर इस मुल्क को मुत्तहिद रखा जा सका है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और यहाँ के मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स, कबाइल और यहाँ की मुख्तलिफ कल्चरल आइडेंटिटीज, इन सब को जो जोड़ के रखने में कामयाब हुए हैं, तो उसके पीछे बड़ा जो सबब रहा है वो आज़ादी की जंग और उसके बाद पैदा होने वाले कायदीन, उनकी वुसअत नज़री, सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत और कंप्रोमाइज करने की सलाहियत वगैरह, इसके नतीजे में ये चीज़ें मुत्तहिद रह सकी हैं। लेकिन अब जिस तरह जो टेंडेंसीज हैं हमारे रूलर्स की, तो उसके नतीजे में अंदेशा है कि बड़ा शदीद इंतशार पैदा होगा और ये बिल्कुल नज़र आने वाली बात है, राइटिंग ऑन दी वॉल है। और इसके नतीजे में जो मायूसी पैदा होगी, जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, ये भी इस्लाम के लिए जबरदस्त मौके की हैसियत रखता है। फिर खुद हमारे मुल्क में किस किस्म के काम की जरूरत है, इस पर हमारे कई बुजुर्गों ने लिखा है। डॉक्टर अब्दुल्ला अंसारी साहब का एक मकाला शायद आपकी खिदमत में दिया गया था, पहले भेजा गया था ना खालिद साहब जी? अब्दुल्ला अंसारी साहब का एक मकाला है और भी कई लोगों ने लिखा है कि हमारे मुल्क में अभी भी यहाँ के हालात, यहाँ के समाज की स्टडी, यहाँ के मज़ाहिब की स्टडी और उसके लिहाज से नजरियाती डिस्कोर्स ये खड़ा नहीं किया जा सका। फिर नए जो हालात पैदा हो गए हैं अभी हिंदुत्व का उरूज वगैरह, उसके तनाजुर में जो रिस्पॉन्स होना चाहिए उस पर भी काफ़ी काम होना बाकी है। तो ये पूरा गोया पस मंजर है जिसमें इल्मी काम की बड़ी शदीद ज़रूरत है, इसलिए इस पर इतना जोर दिया जा रहा है और आप हज़रात से तवक्को की जा रही है कि आप इस ज़रूरत की तकमील के लिए आगे आएंगे, उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और ये बड़ा चैलेंज जो पूरी उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है, उस फ़र्ज़ किफ़ाया की अदायगी के लिए आप अपने आप को पेश करेंगे। तो इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ये आसान काम नहीं है, बहुत बित्तामारी की ज़रूरत है और अपने आप को लगा देने की, खुला देने की ज़रूरत है। तो यही तवक्को आपसे की जा रही है कि आप इस काम के लिए इंशाअल्लाह आगे आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप में आपने जो कुछ सीखा है और जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हासिल किया है, इंशाअल्लाह उसके फायदे फौरी कल से जी 29 नवंबर 2021 से जाहिर होना शुरू होंगे। आज ही से 28 नवंबर से ही जाहिर होंगे इंशाअल्लाह, बड़ी जल्दी में है। तो इस सिलसिले में कुछ गुजारिशात हैं। सबसे पहली चीज, किन मैदानों में इल्मी काम मतलूब है, कल इसके बहुत से इशारे आए हैं, मैंने उसको समराइज कर दिया है। सिर्फ मेरे ख्याल में 7 तहरीक इस्लामी के लिए 7 अहम महाज हैं, 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें हम इल्मी काम की तवक्को रखते हैं।
سب سے پہلے نمبر پر سب سے بڑا کام، سب سے مشکل کام تو تحقیقی کام، سنجیدہ علمی کام، جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے کیا، مولانا امین حسن اصلاحی نے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب نے وغیرہ اس طرح کے بزرگوں نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب دو طرح کی چیزیں ہیں، دو تین طرح کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو نظریات ہیں کہ اس وقت دنیا پہ کن نظریات کی حکمرانی ہے، کن باتوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، دنیا کا دانشور طبقہ اور اثر انداز ہونے والا طبقہ کن افکار کو تیزی سے قبول کر رہا ہے، خود ہمارے ملک میں کون سے افکار تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، تو یہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہو، پھر ان نظریات پر ہم تنقید کریں، سنجیدہ علمی تنقید، ان کی غلطیوں کو، خامیوں کو، ان کا بے بنیاد ہونا، ان کی کمزور بنیادوں پر کھڑا ہونا یہ واضح کریں، اور اس کے مقابلے میں اسلام کیسے زیادہ بہتر الٹرنیٹو فراہم کرتا ہے یہ دلیل کے ساتھ واضح کریں۔ جی مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے سب سے بڑا کام یہی کیا کہ اس زمانے میں ماڈرنٹی کا اور ماڈرن افکار کا جو سحر طاری ہو گیا تھا، بڑے بڑے علماء اس کے آگے سرنڈر ہونے لگے تھے، اور پوری اسلامی دنیا کا اہل علم اور اہل دانش طبقہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چند سالوں میں مغرب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا کم از کم علمی اور نظریاتی لحاظ سے۔ تو ایسے موقع پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس سحر کو، اس جادو کو توڑا۔ تو یہ کام اس وقت اور کرنے کی ضرورت ہے، جو نئے نظریات، جو نئے افکار دنیا میں بھی، ہمارے ملک میں بھی پیش ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ اور جب آپ اسلام کو بطور سولوشن پیش کریں گے تو ظاہر ہے کہ اسی پیراڈائم میں، اسی اسلوب میں اور انہی دلائل کی بنیاد پر پیش کریں گے، تھیری ایوالو کریں گے، اسلامک تھیری، کہ مولانا مودودی نے اسلامک پولیٹیکل تھیری ایک پوری ایوالو کی۔ اسلام جو پولیٹیکل تھیری مل نے اور روسو نے اور دیگر مفکرین نے ماڈرنٹی کا پیراڈائم پیش کیا تھا، اس کے مقابلے میں اسلامک تھیری آف پولیٹکس کیا ہے، حاکمیت الہ، خلافت جمہور وغیرہ وغیرہ اصطلاحات کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے کہ اس تھیری کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشولوجیکل تھیری، بہت سے سوشل تھیریز، سائیکالوجی کی تھیریز اور فلسفی کی تھیریز وغیرہ وغیرہ مختلف میدانوں میں یہ کام ہونا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی سوشل سائنس میں آپ کی گہری بصیرت ہو، پولیٹیکل سائنس، سوشولوجی، ہسٹری، ہسٹوریوگرافی، فلسفی اور وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کسی سوشل سائنس میں آپ کی گہری بصیرت ہو، گہرا علم ہو، صرف اسٹوڈنٹ والا، یونیورسٹی والا علم نہیں بلکہ ریسرچ والا علم، گہرا علم، مولانا مودودی کے الفاظ میں مجتہدانہ علم، مجتہدانہ علم آپ کو اس سوشل سائنس کا ہو، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا گہرا علم، ظاہر ہے کہ اسلام کی گہرے علم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، دونوں کا کمبینیشن مطلوب ہے، اسی کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ سنجیدہ علمی کام۔ اسی طرح مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور دیگر ہمارے تحریکی بزرگوں کا ایک اہم کارنامہ وہ ہے جسے علم کلام کہتے ہیں، کہ جدید دلائل اور جدید ذہن کے اٹھائے ہوئے سوالات اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات، اسلامی نظام زندگی، ان دونوں کے لیے دلائل فراہم کرنا، توجیحات کرنا کہ کون سا حکم کیوں نازل ہوا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، آج کی دنیا میں اس کے کیا فائدے ہیں اور اس پر عمل نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ پوری وضاحت گویا اس میں شامل ہے۔ اسی طرح تیسرا پہلو خود مسلم امت کی رہنمائی ہے کہ مسلم امت کو ان حالات میں کیا کرنا ہے، ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ان کی سوشل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ان کے مختلف مسائل کا حل کیا ہے۔ مسلم امت کی رہنمائی سماجیاتی پہلو سے اور مسلم امت کی رہنمائی دینی پہلو سے، کہ شریعت کی آج کے حالات میں کیا رہنمائی ہے، آج کے اٹھائے ہوئے مسائل کا شریعت کیا جواب دیتی ہے، جو مختلف سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ان سوالات کے حوالے سے شریعت کی رہنمائی کیا ہے۔ کرپٹو کرنسی آ گئی ہے، اب کرپٹو کرنسی کے بارے میں شریعت کا موقف کیا ہے، یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے، فتویٰ نہیں، فتویٰ ایک دوسری چیز ہے، رہنمائی کا مطلب اس سے آگے کی چیز ہے، رہنمائی کا مطلب الٹرنیٹو ہے۔ کرپٹو کرنسی اگر غلط ہے تو اس کا اسلامی متبادل کیا ہو سکتا ہے اور بہتر شکل کیا ہو سکتی ہے، نیا آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کرپٹو کرنسی ایک خاص پس منظر میں ایجاد ہوئی ہے،
کہ جو دنیا میں کرنسیز پر کنٹریز کا اور فیڈرل ریزرو کا اور ہر کنٹری کے سینٹرل بینک کا جو ہیجمونک کنٹرول ہو گیا ہے، جو ان کی ڈکٹیٹرشپ ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں جب چاہے وہ کرنسیز کو مینوپولیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی تجارتوں میں خلل انداز ہوتے ہیں، لوگوں کی پرائیویٹ بزنس میں کرنسی مینوپولیشن کے ذریعے انٹروین کرتے ہیں، تو اس کا سولوشن دنیا کے کچھ ذہین لوگوں نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے ڈھونڈا ہے کہ حکومتوں کے کنٹرول سے اور حکومتوں کی مداخلتوں سے بالکل آزاد ہو کر لین دین کا اور مالیات کا ایک متبادل نظام تشکیل دیا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی ناجائز پہلو ہے تو مقصد تو بہت اچھا ہے، اس اچھے مقصد کی تکمیل اسلامی اصولوں کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے فائنانس میں اور مانیٹری فائنانس میں بڑی گہری بصیرت بھی درکار ہے اور فقہ کا، شریعت کا گہرا علم بھی درکار ہے۔ تو یہ پورا بڑا میدان ہے جو تحقیقی کام ہے، جس کے لیے بڑی مہارت کی، صلاحیت کی، محنت کی، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ دوسرا میدان وہ صحافت کا میدان ہے۔ صحافت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حالات، دنیا میں جو کچھ ہیپننگز ہو رہی ہیں اس کی رپورٹنگ بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ اس پہ تبصرہ کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اب جرنلزم صرف پولیٹیکل رپورٹنگ تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جرنلزم کی مختلف برانچز آ گئی ہیں کہ پولیٹیکل رپورٹنگ یا پولیٹیکل جرنلزم کے ساتھ ساتھ بزنس جرنلزم، فائنینشیل جرنلزم، اسپورٹس جرنلزم، فلمز جرنلزم، لائف سٹائل جرنلزم، فوڈ جرنلزم، فیشن جرنلزم وغیرہ وغیرہ دسیوں قسمیں۔ تو ان سب حوالوں سے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، اس کو رپورٹ بھی کیا جائے اور ان کا تجزیہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان صحافی آپ حضرات اس کو اسلامی نقطہ نظر سے تجزیہ کریں گے۔ تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان سیاسی تجزیہ نگار بھی ہوں، اسپورٹس کے تجزیہ نگار بھی ہوں، فیشن کے، فوڈ کے، لائف سٹائل کے اور ہیلتھ کے۔ ہیلتھ جرنلزم بھی ایک بڑا جرنلزم ہے۔ اب اس وقت کووڈ میں تو اس کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے، آدھے نیوز پیپرز وہ صرف ہیلتھ رپورٹنگ پر مشتمل رہے ہیں گزشتہ ایک سال میں، اور ڈاکٹرز اور میڈیکل پروفیشنلز ان سب لوگوں نے اس کام میں حصہ لیا ہے۔ تو یہ سب میدان ہیں صحافت کے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ادب ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ادب کا تحریکات کے لیے، نظریاتی اور فکری تحریکوں کے لیے بڑی اس کی مرکزی اہمیت ہے۔ تحقیقی کام یہ اہل علم، اہل فکر، اہل دانش تک اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ان سے انگیج ہونے کے لیے تحقیقی کام معاون ہوتا ہے، لیکن ادب تحقیقی کاموں کو عام عوام کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ نظریات اور افکار کو عام لوگوں تک پہنچانے میں ادب کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تحریک اسلامی کو اب اس مرحلے میں عوام تک پہنچنا ہے، عوامی تحریک بننا ہے، تو ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ادب جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ادارہ ادب اسلامی، اس کے جنرل سیکریٹری عرفان صاحب تشریف فرما ہیں، ادب کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے حلقوں میں تو صرف غزل غزل تک محدود ہو جاتی ہے بات۔ ادب بہت بڑا ایریا ہے، غزل بھی ہے، شاعری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسانہ، طنز و مزاح، ناول، فکشن میں بڑی طاقت ہے۔ فکشن میں بڑی طاقت ہے۔ آپ دیکھیے کہ مغربی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ تبدیلی سب سے پہلے فکشن نگار شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تبدیلی کا تصور دیتے ہیں وہ فکشن نگار دیتے ہیں، ناول نگار دیتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں الڈوس ہیکسلے کی کتاب پڑھی تھی، دی بریو نیو ورلڈ، بہت بچپن میں، اس وقت ابھی کچھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن وہ کتاب تو 1932 کی لکھی ہوئی ہے۔ 1932 کی لکھی ہوئی کتاب میں آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ اور وائرلیس کمیونیکیشن اور ای میل اور ڈیٹا ریپوزیٹری، ان سب کی تصورات اس ناول میں موجود ہیں۔ تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے بالکل نیا تصور سائی فائی میں، ناولوں میں آتا ہے، اس کے بعد اس پہ فلمیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر سنجیدہ جو فیوچرولوجسٹ ہوتے ہیں، سیفولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ اس پر بحثیں کرنے لگتے ہیں، پھر اس پہ سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں، پھر وہ سویلائزیشنل چینج بنتی ہیں۔ یہی لائف سائیکل ہے عام طور پر اکثر تحقیقات کے سلسلے میں۔ اکثر سائنسی تحقیقات پر سائنسدان بھی ناول نگاروں کے بعد متوجہ ہوئے ہیں،
ناول نگاروں نے تصور پیش کیا، پھر سائنسدانوں نے اس پہ تحقیقات شروع کی. تو ظاہر ہے کہ ہم بھی دنیا کو ایک متبادل دنیا کا خواب دکھاتے ہیں نا. تحریک اسلامی وہی کرتی ہے، ایک متبادل دنیا کا خواب دکھاتی ہے. اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے احکام کی پیروی، اس کے نتیجے میں دنیا کیسی ہونی چاہیے، یہی خواب ہم دنیا کو دکھاتے ہیں اور یہی خواب ہماری تحریک کی اصل بنیاد ہے. تو یہ خواب دکھانے میں ناول نگاروں کا، فکشن نگاروں کا بڑا غیر معمولی رول ہوتا ہے. بدقسمتی سے پوری دنیا میں، اردو میں نہیں، پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی حلقوں میں ابھی تک ایسے ناول نگار پیدا نہیں ہو سکے اس صدی میں جو یہ کام بہت ہی طاقت کے ساتھ کر سکے اور ناول کا جو حقیقی کردار ہے وہ کردار ادا کر سکے. تو میں کچھ بہت بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہی بڑا ٹارگٹ آپ اپنے سامنے رکھیے. شروعات اس سے ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے اسی منزل تک ہم کو پہنچنا ہے. یہ ہمارے سامنے ہدف ہے، یہ مقصد ہے. تو ناول ہے اور اس طرح کی متعدد چیزیں ہیں جو آپ ادب کے دائرے میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے آسان اور عام فہم لٹریچر. یہ اصل جو ہمارا لٹریچر ہے اس کو عام عوام تک پہنچانے کے لیے، کم پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کسی زمانے میں ہوا ہے، خاص توجہ کے ساتھ ہوا ہے. مولانا ابو سلیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے کئی بزرگوں نے یہی کام کیا کہ جو ہمارے بزرگوں کی اصل تصنیفات ہیں اس کو انہوں نے عام لوگوں کے لیے عام زبان، عام لہجہ اس میں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیا. تو اگر ہم عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارا پہلی کیٹیگری ہو وہیں ان کو عوام تک لے جانے والا لٹریچر، عام فہم چیزیں یہ بھی تیار ہوں. اور اسی میں پھر خواتین کا لٹریچر شامل ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات کی طرف میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ خاص طور پر نوجوان، ہم شکایت کرتے ہیں کہ نوجوان کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. تو نوجوانوں کا جو اسلوب ہے، آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ اور تحریک اسلامی نے جب علمی سفر شروع کیا، نئی کتابیں شائع کرنا شروع کی، تو اس زمانے کا جو بہترین عصری اسلوب تھا اس اسلوب کو ان لوگوں نے اختیار کیا. اس سے پہلے کی کتابیں آپ دیکھیے، مولانا اشرف علی تھانوی کی، دیگر بزرگوں کی کتابیں دیکھیے، وہ قدیم اسلوب ہے. مولانا مودودی اور بزرگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگ جس زبان میں، جس انداز سے، جس ترتیب کے ساتھ کتابیں پڑھنے کے عادی تھے، اسی ترتیب، اسی اسلوب، اسی زبان، اسی لب و لہجے، اسی پیشکش ظاہری، اس کو انہوں نے لٹریچر کی پیشکش کی بنیاد بنایا. اس کے نتیجے میں پڑھے لکھے لوگوں میں مقبول ہوا. آج بھی اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ ہم کو اختیار کرنا ہوگا. آج آپ اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، جو گریجویشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے وہ کتابیں کس طرح لکھی جاتی ہیں. ان کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ صرف ٹیکسٹ نہیں ہے، ان کتابوں میں گرافکس ہے، ان کتابوں میں جگہ جگہ ٹیبلز ہیں. کتاب کی شروعات ہوتی ہے آبجیکٹیو سے کہ چیپٹر کا آبجیکٹیو کیا ہے. کتاب کا اختتام ہوتا ہے سمری سے کہ پورے چیپٹر کی سمری کیا ہے. جگہ جگہ آپ کو گراف ملتے ہیں، کہیں اس کو ویژولز ملتے ہیں، کہیں باکس ڈال کے اس میں الگ الگ لے آؤٹ ڈیزائن کر کے وہ پورے بحث کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. یہ بچوں کی کتابوں میں بھی ایسی ہے. پھر آپ میگزین پڑھیں گے، آؤٹ لک اٹھائیے، انڈیا ٹوڈے اٹھائیے، وہاں بھی ایسا ہی ہے. اخبار اٹھائیے، وہاں بھی ایسا ہی ہے. اب اس کے بعد آپ دیتے ہیں ان کو تحریک کی کتاب، تحریک اسلامی ہند جی، یا اساس دین کی تعمیر، وہاں ایک بالکل دوسرا اسلوب ہے. تو وہ نوجوان مانوس نہیں ہے اس اسلوب سے، تو اس لیے وہ نہیں پڑھتا. تو یہ ضروری ہے کہ اس نئے اسلوب میں جو ہمارے عام لوگ پڑھ رہے ہیں، نوجوان پڑھ رہے ہیں، اس اسلوب میں ہماری چیزیں تیار ہوں. اب اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ پھر ملٹی میڈیا کا بھی استعمال ہو، الیکٹرانک جو کمیونیکیشن ہے اس کے ذرائع کا بھی استعمال ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اور سٹیجز ہیں. لیکن خود کتاب کیسے پیش ہو، یہ بھی بہت سی تبدیلیوں کا یہ چیز تقاضا کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آسان اور عام فہم لٹریچر. پھر بچوں کا لٹریچر، اس پر ہم بہت زور دے رہے ہیں، تصنیفی اکیڈمی کو بھی اس پر بہت متوجہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے ہم پر، اور یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا، بڑا وبال ہوگا ہم پر.
کہ ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں، بچے ہیں، وہ بہت خطرناک فتنوں کی زد میں ہیں. کہ ہم جب بچپن میں تھے، یہ بات ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہم جب بچپن میں تھے تو ہم ایک تہذیبی حصار میں محفوظ تھے. ہماری تربیت صرف ہمارے ماں باپ نہیں کرتے تھے، پورا سماج کرتا تھا، پوری سوسائٹی کرتی تھی، اور ویلیوز پوری سوسائٹی ہم کو انٹرنلائز کراتی تھی. آج ہمارے بچوں کو وہ تہذیبی حصار میسر نہیں ہے. ہمارے بچے جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں تو وہ بازو کے گھر سے کم واقف ہوتے ہیں، ڈزنی لینڈ سے زیادہ واقف ہوتے ہیں. امریکن کلچر سے، وہاں کی تہذیب سے، وہاں کے لائف سٹائل سے، وہاں کے فیشن سے، وہاں کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں سے، وہاں مردوں عورتوں کے درمیان تعلقات سے وہ زیادہ ایٹ ہوم فیل کرتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ ان کا کنیکشن ان سے. تو ایسے موقع پر اگر ہم ان کی علمی اور ذہنی ضرورتوں کو پوری نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا جرم کریں گے ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ. اور یہ جرم ہم کر رہے ہیں. اس کا ہم جب بچے تھے تو مائل خیر آبادی کی کتابیں پڑھ کر ہم نے تحریک سمجھی. آج آپ بتائیے ہمارے بچوں کو کیا میسر ہے؟ کون سی کتابیں میسر ہیں؟ کیا کتابیں ہم دے رہے ہیں؟ ہم جب بچے تھے تو نور ہلال پڑھتے تھے. آج ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے کیا میگزین ہے؟ انگریزی پڑھتے ہیں. وہ انگریزی میں کیا اویلیبل ہے؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہم سب کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا فریضہ ہے ہم سب پر کہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے آگے آئیں. اس پر بہت ہم زور دے رہے ہیں. تصنیف اکیڈمی کو بھی متوجہ کر رہے ہیں، وہ تحریک بھی چلا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. تو خاص طور پر خواتین اور مرد بھی، کچھ لوگوں کو اس میں اپنی زندگی کھپانے کے لیے آگے آنا چاہیے. قسم کھا کر اٹھنا چاہیے کہ یہی کام ہم کریں گے. ہم 2021 کے مائل خیر آبادی بنیں گے اور انگریزی میں ایسی چیزیں لے کر آئیں گے. ایسے کچھ لوگوں کو عہد کر کے آگے آنا ہوگا. اس ورکشاپ کا ایک نتیجہ وہ بھی نکلنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے. بچوں کا لٹریچر اب صرف زبان سمپل کرنا نہیں ہے، اس میں بھی ویژولز ہیں، گرافکس ہیں، امیجنیشن ہے، اور بہت ترقی یافتہ لٹریچر اس وقت بچوں کا اویلیبل ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو چیزیں دینا ہے بچوں کا لٹریچر. پھر اس کے بعد ترجمہ ہے، اور آخری چیز ترجمے پہ تفصیل سے بات ہوگی. ایک تعلیمی اور تدریسی کتب ہے، وہ ایک الگ میدان ہے، کیٹیگریز میں نے لکھ دیا ہے. بہرحال اس کی اس وقت بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اب مشورے کچھ. سب سے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو شریک ہیں اس ورکشاپ میں، وہ اپنا ایک ذاتی مشن، ذاتی منصوبہ بنائیں، مشن بنائیں. 7 کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں. آپ طے کریں کہ اس میں سے کس کیٹیگری میں آپ کیا علمی کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آج سے 10 سال کے بعد 2031 میں 28 نومبر 2031 کا تصور کیجئے. اس وقت آپ کا کیا علمی کنٹریبیوشن، ایک ممتاز علمی کنٹریبیوشن ہوگا. یہ امیجن کیجئے، آنکھ بند کر کے اس کو دیکھیے. یہ میرا کنٹریبیوشن ہوگا. میرا یہ بچوں کا لٹریچر ہوگا جو ملک بھر کے بچے لائبریریوں میں، گھروں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ پڑھ رہے ہوں گے. جس طرح ہم مائل خیر آبادی کی کتابیں پڑھتے تھے، ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ فلاں باجی کی اور فلاں بھیا کی نئی کتاب آئی ہے نہیں آئی ہے. یہ ڈھونڈ رہے ہوں گے بچے. دیکھیے تصور کی آنکھ سے. تو یہ مشن ہے. یا ہم بڑا علمی کام کریں گے سوشولوجی میں. جو کام ڈاکٹر ریاض اللہ صدیقی نے معاشیات میں کیا ہے، وہ فادر آف اسلامک اکنامکس کہلاتے ہیں. ہم فادر آف اسلامک سوشولوجی کہلائیں گے، مدر آف اسلامک فلسفی، اسلامک سائیکولوجی کہلائیں گے. تو یہ آپ کا ایک خواب، ایک مشن، ایک ذاتی ٹارگیٹ. کیٹیگری طے کیجئے، اس کے لحاظ سے ذاتی ٹارگیٹ طے کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. اسکیٹر ہو کے کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے. اب زندگی میں مضامین آتے ہیں، والد صاحب لے کر آتے ہیں کہ وہ اس میں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ تحقیقی مضمون ہے. آپ کسی مشکل مضمون کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ادبی تحریر لکھ رہے ہیں. کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ واضح ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ علمی مضمون ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. آپ مشکل چیزوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے سمپل چیز بیان کر کے لکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورتیں کچھ اور ہیں. موضوع بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. آسان چیز اس میں پہلے سے موجود نہیں ہونی چاہیے. عوام کی ضرورت ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. صافیانہ تحریر ہے، اس کی الگ تقاضے ہیں، اس کا پلیٹ فارم الگ ہے. دعوت میں بھیجیے، زندگی میں کیوں بھیج رہے؟ تو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں،
किस कैटेगरी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसी के लिए मुख्तस हो जाइए, उसी के लिए अपने आप को डेडिकेट कीजिए। फिर बाकी कैटेगरीज की तरफ मत देखिए कि दूसरे ने किसी और कैटेगरी में अच्छी चीज लिखी है तो हम भी उसी में चाहेंगे, उसमें लिखेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको अपने आप को तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है, उस लिहाज से अपनी प्लानिंग करनी होगी। मिशन पर मरकूज इजाबी रवैया, उसकी मुनासिबत से मुताले का, सीखने का मंसूबा और अहदाफ, टारगेट्स तय कीजिए कि इस 1 साल में हम इतने मज़ामीन लिखेंगे, किताब लिखेंगे, 2 साल में कम से कम हमारी एक नई किताब तसनीफ हो जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग टारगेट के बगैर कभी कोई चीज हासिल नहीं होती, तो टारगेट तय कीजिए। तो ये मैं समझता हूं कि पहली मेरी आपसे गुजारिश है। दूसरी गुजारिश, इल्मी कामों के लिए बड़ी अहम चीज वो मुताला है, स्टडी। और मुताले का मतलब आवारा खानी नहीं है। ये लफ्ज मैं ईसाइयों में बहुत कसरत से इस्तेमाल करता था, आवारा खानी। आवारा गर्दी की तरह एक आवारा खानी भी होती है। आवारा गर्दी का मतलब यह है कि आप निकल गए, मंजिल मालूम नहीं, इधर उधर फिर रहे हैं, कभी चौक पे खड़े हो गए, कभी होटल में बैठ के चाय पी ली, कभी कोई मिल गया उसके साथ गपशप कर ली, और 2-4 घंटे 8 घंटे दिन भर इधर उधर घूम फिर के वापस आ गए। इसे आवारा गर्दी कहते हैं। मंजिल के बगैर, किसी मुतय्यन मकसद के बगैर बस यूं ही वक्त जाया कर देना, फिरना, घूमना। उसी तरह आवारा खानी होती है कि कोई मंजिल मालूम नहीं, मकसद मालूम नहीं, टारगेट नहीं, जो किताब मिली उठाई पढ़ ली, कुछ पढ़ा कुछ छोड़ दिया, किसी ने किसी किताब की तारीफ कर दी तो उठा लिया, 2-4 सफ़े पढ़े, अच्छी लगी, फिर इधर उधर से पढ़ दिया, अच्छी नहीं लगी फेंक दिया, फिर तीसरी किताब उठा दी। ये से आवारा खानी कहते हैं। आवारा खानी कभी आपकी शख्सियत नहीं बनाती, आपकी फिक्र नहीं बनाती, आपका इल्म नहीं बनाती। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन और हमारा दिमाग जो है वो एक तरह से कचरे का ढेर बन जाता है। आज की दुनिया में मालूमात की कोई अहमियत नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का दौर है ये। तो लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन की ज्यादती की अहमियत नहीं है, बल्कि आज के दौर में जो असल स्किल मतलूब है वो इंफॉर्मेशन सिलेक्शन है कि बेहतरीन इंफॉर्मेशन इस हुजूम में से आप कैसे सेलेक्ट करें जो आपके काम आए, और उसका एप्लीकेशन है। तो इंफॉर्मेशन का सिलेक्शन और एप्लीकेशन ये मुनज़्ज़म मुताले के जरिए ही मुमकिन है। तो मुताला आपका मुनज़्ज़म होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्या हासिल करना चाहते हैं, 1 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, 2 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, 5 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, ये वाज़े रख के आप मुताले का सफर करें। ये मैंने कई जगह लिखा भी है, तकरीरें भी हुई हैं, वायरल कुछ क्लिप्स भी वायरल हुई हैं, आपने भी मुलाहिजा की होंगी। 7 कैटेगरीज का मुताला। मैं हमेशा ये सहयोग के लोगों को मशवरा देता रहा हूँ कि हमारा मुताला 7 कैटेगरीज का होना चाहिए, 7 तरह की किताबें। उसमें सबसे पहली चीज है कुरान मजीद। कुरान मजीद का मुताला 2 तरह से होना चाहिए। एक तो रेगुलर, रोजाना आप कुछ आयतें सेलेक्ट करके पढ़ें, मुताला करें, वो हम करते हैं, तो तिलावत भी करें और उस पर तफसीर भी पढ़ें, तदब्बुर भी करें। और दूसरे ये कि जो कुछ हमारे इल्मी काम हो रहा है, सवालात लेकर हम कुरान से रुजू हों और कुरान में उसका जवाब तलाश करें। जो भी आपके जहन में सवाल है, मौजू है जिस पे आप लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका जवाब कुरान में तलाश करने की कोशिश करें, कुरान से पूछें। अल्लाह के रसूल ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो नसीहत की थी, आपको मालूम है कि बाकी सारी चीजों का नंबर बाद में आएगा। जदीद उलूम, किताबें, लिटरेचर, इंटरनेट, स्टैटिस, डाटा, सर्वे रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स, थीसिस वगैरह वगैरह, ये सब इनका नंबर बाद में। पहले नंबर पर कुरान में तलाश करने की कोशिश करें। तो नए सवालात का कुरान में जवाब तलाश करना ये बड़ा अहम आर्ट है। ये आर्ट सीखें। इस वक्त हम तसनीफ़ी एकेडमी में वो मौजू नहीं रख सके वक्त की कमी की वजह से, लेकिन आइंदा इसको यकीनन रखा जाएगा और हम अपने बुजुर्गों से भी सीखेंगे कि कुरान मजीद में नए सवालात का जवाब कैसे तलाश करना चाहिए, उसके तरीके क्या है, सवाल लेकर कुरान से कैसे रुजू होना चाहिए, ये बहरहाल हमको फन आना चाहिए कुरान मजीद। दूसरी चीज है, अब जो शोबा आपने तय किया है अपना, उस शोबे इल्म से मुताल्लिक किताबें वो ज्यादा से ज्यादा आपके मुताले में होनी चाहिए, और उससे मुताल्लिक इस्लामी तसव्वुरात की किताबें। आप सोशियोलॉजी में रिसर्च करना चाहती हैं तो सोशियोलॉजी की दुनिया के जो टॉप मोस्ट राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं आज की तारीख में, उनकी किताबें आपके ज़ेर मुताला रहनी चाहिए। और चूंकि आप इस्लाम की खिदमत करना चाहती हैं, तो इसलिए जो इस्लामिक सोशियोलॉजिस्ट हैं,
क्लासिक्स में भी और कंटेम्पररी भी उनकी किताबों का मुताला भी होना चाहिए, दोनों चीजें। तो सबसे ज्यादा आपका मुताला इसी पे होना चाहिए। आपके मुताले के टाइम का कम से कम 70% हिस्सा इसी पे खर्च होना चाहिए कि आपका जो कंसंट्रेशन का मैदान है, आपका जो असल शुबा है जिसमें आप खिदमत करना चाहते हैं, वो आपकी तवज्जो का असल मुस्तहिक हो। आप अदबी काम करना चाहते हैं, अच्छे अदीबों की किताबें आप पढ़ें। आप नावल निगार बनना चाहते हैं, अंग्रेजी की, उर्दू में बहुत कम अच्छी उस म्यार की नावलें हैं, अंग्रेजी की जो अच्छी नावलें हैं उसका मुताला करें। आप अगर अच्छे सहाफ़ी बनना चाहते हैं, दुनिया के बेहतरीन सहाफ़ियों की ज्यादा से ज्यादा चीजें आप पढ़ते रहें। तो ये दूसरी कैटेगरी है मुताले की। तीसरा, सल्फ़े सालिहीन की किताबें, हमारे बुजुर्ग जो इस्लामी पूरी तारीख है उससे हमारा रिश्ता रहे। सिर्फ जमात इस्लामी हिंद का लिटरेचर उसी तक महदूद ना रहे। ये भी मैं हमेशा एसएलओ के लोगों को, नौजवानों को कहता हूँ कि जमात इस्लामी हिंद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो लिटरेचर तैयार किया है वो इस इरादे से तैयार नहीं किया है कि अब ये पुराने लिटरेचर का रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। पुराने लिटरेचर का रिप्लेसमेंट तैयार नहीं किया है कि पुराना सारा इल्मी ज़ख़ीरा मनसूख और अब ये मौलाना मौदूदी, अमीन हसन इस्लाही, सदरुद्दीन इस्लाही और मौलाना जलालुद्दीन उमरी, बस इनकी किताबें बाकी रहेंगी। ये हरगिज़ मकसद नहीं है। इन बुजुर्गों ने ये देखा कि हमारा अब तक का जो सरमाया है उसमें कौन सी चीजें अभी नए हालात ने नई जरूरतें पैदा की हैं, कौन से इश्यूज अनएड्रेस्ड हैं। बात लोग कहते हैं कि मौलाना मौदूदी की किताबों में तस्किये का पहलू बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, रूहानी पहलू उभरा हुआ नहीं। वजह यही है कि मौलाना मौदूदी ने महसूस किया कि जो रूहानियत पर, तस्किये पर जो कुछ चीजें मौजूद हैं दुनिया में, वो बहुत कुछ हैं और उसमें कोई नई जरूरतें, बड़ी नई जरूरतें पैदा नहीं हुई हैं। लेकिन इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए, तो मॉडर्निटी के आने के बाद और इनलाइटनमेंट के अफकार के बाद ये पूरा पैराडाइम बदल गया है। इसमें नए सवालात खड़े हुए हैं, उनका जवाब देना जरूरी हो गया है। मगरिब ने बहुत से एतराजात किए हैं पर्दे के हवाले से, औरतों के हुकूक के हवाले से, जिहाद के हवाले से, उनका जवाब देना जरूरी हो गया है। तो उन्होंने उन नई जरूरतों की तकमील के लिए लिटरेचर लिखा, किताबें लिखी। अब अगर हमारा इल्म और हमारा मुताला सिर्फ उन इजाफा शुदा चीजों तक महदूद हो जाए तो फिर हमारी तरबियत नाकिस रह जाती है, हमारी सोच, हमारे मिजाज में नुक्स पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे पुराने सल्फ़े सालिहीन, उनकी किताबों से भी हमारी गहरी वाबस्तगी होनी चाहिए। तहरीक इस्लामी का लिटरेचर, फिर दीगर बुजुर्ग, मुख्तलिफ मैदानों में अलग अलग बुजुर्गों के अलग अलग कंट्रीब्यूशंस हैं। मौलाना अबुल हसन अली रज़वी हैं, उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। मौलाना अशरफ अली खान भी हैं, उनके कुछ मैदानों में गैर मामूली कंट्रीब्यूशंस हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान हैं, उनकी भी बात चीज़ें खासतौर पर तौहीद के इस्बात और इस्लामी अकायद की साइंसी के दलाइल वगैरह, उसमें बड़ी गैर मामूली चीज़ें हैं। तो ये सबसे इस्तिफादा दीगर इस्लामी लिटरेचर और जाहिली अफकार और नजरियात। कल भी वहां तरबियत के प्रोग्राम में भी मैंने ये कौल हजरत उमर का कोट किया था कि इन्नमा तुनक़ज़ु उरुल इस्लामी उर्वतन उर्वा इज़ा नशा फिल इस्लामी मल्लम यारिफ अल जाहिलिया। हजरत उमर ने फरमाया कि इस्लाम की कड़ियां टूटती जाएंगी एक के बाद दीगरे, अगर उसमें ऐसे लोग पैदा न हों जो जाहिलियत को जानते हो अच्छी तरह। तो जाहिलियत को जानना ये हजरत उमर के मुताबिक इस्लाम को बाकी रखने के लिए जरूरी है। और जाहिलियत का इल्म ना हो, जाहिलियत का शऊर ना हो, इस्लाम की कड़ियां टूटती जाएंगी कह रहे। तो जाहिलियत, मॉडर्न अफकार, उनके दलाइल, इससे गहरी वाकिफियत भी जरूरी है। और आखिरी चीज है अदब। जो लोग अदीब बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो इल्मी तहकीकी काम करना चाहते हैं उनके लिए भी अदब का मुताला जरूरी है। शायरी है और अफसाने हैं और इंशाइये हैं, शिकारियात हैं, सवाने उमरियां हैं। तो ये सब चीजें हिकमत के कई गोशे ऐसे हैं जो गहरी इल्मी किताबों से उजागर नहीं होते, वो अक्सर हल्के फुल्के और लतीफ अदब ही के जरिए वाशिगाफ होते हैं। अदब जुबान पर कुदरत अता करता है, लब लहजे में शीरीनी और तासीर पैदा करता है, अल्फाज का खजाना बढ़ाता है, महबरों पर, रोजमर्रा पर गिरफ्त अता करता है। तो इल्म और हिकमत की बुलंदियों को, मैंने एक जगह लिखा है कि इल्म और हिकमत की बुलंदियों को आम जिंदगी की पस्तियों से जोड़ता है। तो इसका मुताला हर शख्स के लिए जरूरी है। मौलाना मौदूदी बुनियादी तौर पर मुहक्किक हैं, बड़े आलिम हैं, उनका काम इल्मी तहकीकी है, लेकिन आप देखिए
کہ ان کی کوئی تحریر ادبی چاشنی سے، ادبی لطافت سے خالی نہیں ہے، اور ان کی مقبولیت کا اور تیزی سے ان کے افکار کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب ان کی تحریروں کی ادبی کشش ہے۔ اور بزرگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو ان کی ادبی کشش اور چاشنی ہے، اس کی وجہ سے جس تیزی سے کتابیں پھیلی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ دوسروں کی نہیں پھیل سکی۔ اس کا ایک بڑا سبب ہے مولانا کی کتاب جو زبان کی تاثیر۔ تو اس لیے دوسرے لوگوں کو بھی ادب کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مطالعہ کیسے ہو۔ تو یہاں جو لوگ جمع ہیں سب، کل میں نے محسوس کیا کہ الحمدللہ سب کمپیوٹر سے، ٹیکنالوجی سے کسی نہ کسی درجے میں واقف ہیں۔ بہت سے لوگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مطالعے کو ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن میری سوچ اس سے ہٹ کے ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی علم کی ترقی میں، مطالعے میں غیر معمولی طور پر معاون بنتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے ٹریپ میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ انٹرنیٹ پر جو ادھر ادھر بکھرا ہوا مواد ہے، ویب سائٹس ہیں اور سوشل میڈیا ہے اور لوگوں کے ڈسکشن فورمز ہیں اور بے بنیاد قسم کے پیجز ہیں، ویب پیجز ہیں، بلاگز ہیں، تو یہ جو ہے بہت ہی غیر معتبر چیزیں ہیں۔ اس سے کوئی سنجیدہ علمی مزاج پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن انٹرنیٹ پر جو بکس ہیں، کتابیں ہیں، کتاب بک، تو وہ بہرحال ویسی بک ہے جیسی آپ کی کاغذ کی کتاب ہے، لیکن کاغذ کی کتاب کے مقابلے میں اس میں کئی اضافی فائدے ہیں۔ اس لیے میری پریکٹس تو یہی ہے کہ میں اسکرین پر ہی پڑھتا ہوں، یا تو کمپیوٹر پر یا پھر کنڈل پر، اور اس میں بڑے فائدے ہیں۔ جو کتاب مجھے اسکرین پر نہیں ملتی بس وہی ہارڈ بک پڑھتا ہوں، تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ یہ میں نے یہاں پہ چند فائدے لکھے ہیں، ان فائدوں کو حاصل بھی کریں۔ کل جو ٹیکنالوجی کا سیشن رکھا گیا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ فائدے ہم حاصل کرنے والے بنے۔ اس میں سب سے پہلا فائدہ تو ایکسیسیبلٹی، کہ آپ آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہارڈ بک لانا ہے تو کسی لائبریری میں جانا پڑے گا۔ آپ کے پورے شہر کی کوئی کتاب ایسی ہو سکتی ہے شہر کی کسی لائبریری میں نہ ہو، یا شہر کی لائبریری میں بھی ہوگی تو وہاں تک چل کے جانا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا، یہ سب کرنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک بڑی لائبریری ہے تو اس میں کتاب ڈھونڈنا ساری آرگنائزیشن کے باوجود یہ آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ لائبریرین بھی کبھی بے بس ہو جاتا ہے، اس کو بھی نہیں ملتا۔ آج کل کمپیوٹرائزڈ ہو گئے کیٹلاگز، اس کے باوجود بھی کتاب آپ کی نہیں مل پاتی۔ لیکن یہاں آپ صرف کل کی سرچ ٹیکنکس پر اگر آپ نے دھیان دیا، عبور حاصل کر لیا، تو چند منٹوں میں آپ اپنی مطلوب کتاب تک پہنچ جائیں گے۔ ایکسیسیبلٹی۔ دوسری چیز ہے پورٹیبلٹی، کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں 3 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 2 کتابیں اٹھا کے لے جا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتا۔ بڑی کتابیں 2 سے زیادہ نہیں لے جا سکتا۔ لیکن میرے کمپیوٹر میں تو ایک پوری لائبریری موجود ہے، کم از کم 30-40 ہزار کتابیں موجود ہیں، اور انٹرنیٹ پر تو لامحدود ہے۔ یہ سب میں ساتھ لے کے گھوم رہا ہوں۔ ایئرپورٹ پہ بھی پڑھ سکتا ہوں، ٹرین میں بھی پڑھ سکتا ہوں، فلائٹ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، اپنے ایکٹیویٹیز کے دوران وقفہ ہے وہاں جو چاہے کتاب نکال سکتا ہوں۔ تو پورٹیبلٹی۔ تیسری چیز ہے اپڈیٹیبلٹی، کہ آپ نے ایک ہارڈ بک خریدی، اب اس کا اپڈیٹڈ ورژن 2 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد جو اپڈیٹڈ ورژن آئے گا اس کو خریدنے کے لیے اور آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا آپ نے خریدا ہے، اس کی ساری جلدیں، وہ 4 لاکھ روپے کا ایڈیشن آپ نے لے لیا ہے، اب اس کا اپڈیٹڈ ورژن آ گیا تو کم از کم 5-10 ہزار روپے الگ سے خرچ کرنے پڑے، اپڈیٹ الگ بک آ جائے گی، وہ پرانی کتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سب مسائل ہیں۔ یہاں کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب آ گئی، آتھر اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اپڈیٹ کر دیتا ہے، اسی وقت آٹومیٹک آپ کو معلوم کیے بغیر آپ کا سنک لگا ہوا ہے، آپ کی کتاب اپڈیٹ ہو جاتی ہے، نئی انفارمیشن اس میں آ جاتی ہے۔ آتھر نے جو چینجز کیے ہیں وہ چینجز خود بخود آپ کی کتاب میں انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں۔ اپڈیٹیبلٹی۔ کراس ریفرنسنگ، کیا آپ تفہیم القرآن پڑھ رہے ہیں، مولانا نے لکھا ہے کہ مزید تشریح کے لیے دیکھیے جلد نمبر 60 حاشیہ نمبر 32۔ اب آپ جائیے جلد نمبر 60 اٹھائیے، حاشیہ نمبر 32 نکالیے، پھر پڑھیے، یا سفر میں ہے تو وہی ایک جلد ہے آپ کے پاس، وہ حاشیہ جلد 60 تو ہے نہیں، اور بائبل کا ریفرنس ہے تو بائبل ہے ہی نہیں آپ کے گھر میں، اب لائبریری جانا ہے اس کے لیے۔ یہاں یہ ہے کہ وہاں وہ جہاں بھی ریفرنس ہے وہ بلو ہو گیا ہے کلر، وہاں کلک کر دیجئے وہ ریفرنس کھل گیا۔ تو کراس ریفرنسنگ انتہائی آسان ہے۔ آتھر نے جن کتابوں کے حوالے دیے ہیں اور فردر ریڈنگ کے لیے جو کتابیں سجسٹ کی ہیں وہ وہیں کی وہیں اویلیبل ہوگی۔
वहीं क्लिक कीजिए, उस किताब तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत आसान है, नोट टेकिंग बहुत आसान है कि वहीं आप अपने नोट्स ऐड कर दिए। किताब में लिखने के लिए बहुत थोड़ी सी जगह होती है, किताब खराब हो जाती है, चेंज नहीं कर सकते, वो उस नोट की जगह दूसरा नोट लिखना है तो फिर मुमकिन नहीं है। यहाँ पर सब मुमकिन है, बड़े बड़े नोट आप लगा दीजिए, दूसरी किताबों से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए नोट की शक्ल में, ताकि आपका वो रीडिंग मटेरियल मुकम्मल हो जाए। नॉलेज मैनेजमेंट, ये सारा काम उस वक्त मुफीद है जब अच्छा नॉलेज मैनेजमेंट आपको आए। नॉलेज मैनेजमेंट के एक दो टूल्स की तरफ कल इरफान ने इशारा किया था, कुछ बहुत अच्छे टूल है ज़ोटैरो वगैरह, उस पर अगर आप कमांड अख्तियार करेंगे तो बहुत परफेक्ट नॉलेज मैनेजमेंट हो जाता है कि आपके कंप्यूटर में जितनी किताबें हैं और जितना रीडिंग मटेरियल है वो सब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आपकी राइटिंग्स के साथ वो लिंक हो जाते हैं और आप बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा अगला मशवरा ये है कि इस पूरे फन पर उबूर हासिल कीजिए और ई रीडर्स के जरिए पढ़ने की आदत डालिए, तो आपकी इल्म की मुताले की रफ्तार भी बढ़ेगी और कंट्रीब्यूशन की तसनीफ व तालीफ की रफ्तार भी बढ़ेगी। अब आखिरी चीज, तहरीर वही लायक तवज्जो है जो दर्ज है। अब ये सब पढ़ने के बाद हम लिखने पे आ गए हैं, लिखना शुरू कर दिया है। तो ये चार मेरे ख्याल में कल गाजी साहब ने तफसील से बातें बताई है, उसको मैं समराइज कर रहा हूं। चार मेरे ख्याल में क्राइटेरियन हैं, क्या आपकी किताब, आपकी जो तहरीर है वो पब्लिश होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पब्लिशेबल है नहीं है, उसको पब्लिश करने के लिए भेजना है नहीं भेजना है। तो मैं समझता हूं कि वही तहरीर लायक तवज्जो पब्लिशेबल है जो कम से कम एक मकसद हासिल करे। इन चारों में से एक भी मकसद हासिल नहीं हो रहा है तो वो आप अपने लिए रखिए, नोट पब्लिश करने के लिए नहीं है, किसी किताब बनने के लिए नहीं है, मैगजीन में छपने के लिए नहीं है। क्या है चार? पहली चीज तो ये कि नए इल्म का प्रोडक्शन, उसमें कुछ नया नॉलेज होना चाहिए, न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज का क्या मतलब है? बिल्कुल नया इल्म होना चाहिए, नई फिक्र होनी चाहिए, नया आइडिया होना चाहिए, मसले का बिल्कुल नया सॉल्यूशन होना चाहिए जो अब तक किसी किताब में नहीं आया है, कोई बिल्कुल नई थ्योरी होनी चाहिए, नया नजरिया, लोगों के लिए कोई बिल्कुल नई रहनुमाई होनी चाहिए, मसले का कोई बिल्कुल नया हल होना चाहिए। यह मतलब है नॉलेज प्रोडक्शन कि आपकी तहरीर से नॉलेज प्रोडक्शन का मकसद हासिल हो। पूरी तहरीर पढ़िए और उसके बाद देखिए कि इसमें कौन सा आइडिया, कौन सी सोच, कौन सी फिक्र, कौन सा सॉल्यूशन, कौन सी तदबीर ऐसी है जो पहली बार दुनिया के सामने आ रही है, अभी तक नहीं आई है, किसी किताब में नहीं आई। तो ये मतलब है नॉलेज प्रोडक्शन। इल्मी कामों का यही मकसद है। इल्मी तहकीकी मकाला वो बिल्कुल बेकार है, पीएचडी भी आमतौर पे उन्हीं को देनी चाहिए जो जिनके अंदर नॉलेज प्रोडक्शन हो। गिरावट हो गई है बहुत, कंपाइलेशन और इधर उधर की चीजें जमा करके भी लोग पीएचडी मिल रही है, दे भी रहे हैं, हालांकि वो मकसद नहीं था जब इसकी शुरुआत हुई थी। मकसद यही था कि नॉलेज प्रोडक्शन हो, नया नॉलेज, नया इल्म प्रोड्यूस हो। दूसरी चीज इंफॉर्मेशन जनरेशन, नॉलेज तो नहीं लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, ये साफियाना तहरीर का मकसद है। नया तज़िया है, नई इंफॉर्मेशन है, नई खबर है, आपके सहाफी को नई बात मालूम हो रही है, नया वाकया उसके इल्म में आ रहा है। वो वाकया स्पोर्ट्स से मुताल्लिक हो सकता है, सियासत से मुताल्लिक हो सकता है, क्राइम से, किसी से भी मुताल्लिक हो सकता है। तो ये साफियाना तहरीर का मकसद है। तीसरी चीज है तफरीह और ज़ौक़ जमालियात की तस्कीन, एस्थेटिक प्लेजर, कि उससे पढ़ने वाले के जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन हो रही है। गजल, शायरी, अफसाना, इंशाइया और सारा जो लतीफ अदब है वो इस मकसद की तकमील करता है। और आखिरी जो सबसे आखिरी दर्जे की चीज है वो इल्म की सादाकारी, नॉलेज सिंप्लीफिकेशन, कि ठीक है नॉलेज था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, आम लोग उसको समझ नहीं पाते थे, आपने उसकी सादाकारी कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया, जिसके नतीजे में आम आदमी को मुश्किल चीज समझना आसान हो गया। ये भी उस वक्त जब वो आसान जुबान में वो चीज मौजूद ना हो पहले से, तो आपने सादाकारी कर दी, तो एक खिदमत की। अगर इन चारों में से कोई मकसद भी आपकी तहरीर नहीं कर रही है तो ये तहरीर बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। अब आखिरी चीज, कुछ मशवरे बतौर खुलासा कि इल्म के लिए अपना एक बजट मुख्तस करें। आमदनी का 2%, 3%, 5% जो भी आप कर सकते हैं,
طے کریں کہ یہ ہمارا پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے ہمارا یہ بجٹ ہے۔ مشورہ نمبر 1۔ مشورہ نمبر 2، ذاتی لائبریری، ای لائبریری اور لائبریری ممبرشپ اختیار کریں آپ کے بجٹ کے لحاظ سے۔ کل بہت سے ہم نے الیکٹرانک لائبریریز کی طرف بھی آپ کی رہنمائی کی ہے، اور سبسکرپشن جو لائبریریز ہیں اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو ان میں سے جو بھی آپ کے بجٹ میں چیز آتی ہے، کم از کم امیزون انلیمیٹڈ جو کنڈل انلیمیٹڈ ہے 178 روپے ماہانہ، وہ آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ 14 کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں بیک وقت۔ تو کوئی بھی ایک لائبریری، اچھی لائبریری، فزیکل بھی اور آن لائن بھی سبسکرائب کرنا، ذاتی لائبریری بنانا۔ علمی مجالس میں شرکت اب بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، آن لائن بھی ہو رہی ہے اب تو، ویبینارز۔ یہ لاک ڈاؤن نے یہ ٹرینڈ پوری دنیا میں قائم کر دیا ہے، بڑے پیمانے پہ آن لائن ویبینارز ہو رہے۔ تو علمی مجالس، سیمینارز، کانفرنسز، سمپوزیم، سالانہ شیڈول بنائیے کہ ہمارے سبجیکٹ سے متعلق کم از کم 2، کم از کم 3 ہم لازماً شرکت کریں گے۔ روزانہ مطالعے کا ایک روٹین طے کیجئے۔ روٹین، قرآن کا مطالعہ، اپنے سبجیکٹ کا مطالعہ، اپنی صلاحیت میں اضافہ وغیرہ۔ 5ویں بڑی اہم چیز، خاص طور پر اس محفل کے لیے، سوشل میڈیا میں ڈسپلن۔ بڑے بڑے اسکالرز کا اس وقت سوشل میڈیا کلر ہے، قاتل ہے۔ ان کی علمی کاوشوں کو اس نے قتل کر دیا ہے، بریک لگا دیا ہے۔ تو سوشل میڈیا میں ڈسپلن کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس میں کوئی فارمولا نہیں دیا سکتا، سب کے حالات الگ الگ ہیں، آپ خود طے کیجئے۔ لیکن جو بھی ہو آپ کے شعوری فیصلے کے نتیجے میں، آپ کا شعوری فیصلہ ہو کہ واٹس ایپ پہ ہمارا دن میں آدھا گھنٹہ لگے گا، 45 منٹس لگیں گے، نہیں 2 گھنٹے لگیں گے اگر ضرورت ہے، جو بھی ہے طے کیجئے، پہلے سوچ سمجھ کر طے کیجئے خود، اور پھر اس کی پابندی کیجئے۔ اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن کے حوالے مت کیجئے، گروپس کے حوالے مت کیجئے سوشل میڈیا کے۔ جو بھی ہو آپ کے فیصلے کے تحت تو فیصلہ کیجئے، کتنے گروپس آپ رکھیں گے یہ طے کیجئے۔ واٹس ایپ سب سے خطرناک چیز واٹس ایپ ہے، باقی چیزوں میں پھر بھی ٹیکنالوجی خود ایسی ہے کہ اس میں آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ یہ اصلاً وجود میں ہی نہیں آیا سوشل میڈیا ٹول کے طور پر، یہ تو کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اور ہاؤس وائفز کے لیے انہوں نے ڈی فیچر ٹول بنایا تھا اپنے گھر کی فوٹو وغیرہ شیئر کرنے کے لیے، بعد میں اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ سب سے خطرناک چیز ہے۔ تو واٹس ایپ کے بارے میں طے کیجئے کہ ہمارا اتنا وقت لگے گا، اتنے گروپ سے زیادہ ہم نہیں ہوں گے، 10 گروپ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ 11واں گروپ آئے گا تو یا تو اس 11ویں کو ایکسپٹ کریں گے تو پہلے 10 میں سے کسی ایک میں سے ڈیلیٹ ہوں گے، 10 سے آگے نہیں بڑھیں گے، جو بھی آپ طے کرنا ہے۔ تو سوشل میڈیا ڈسپلن اور نالج مینجمنٹ کی عادت، ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال، اپنے کچھ مینٹورز بنائیے آپ کے سبجیکٹ کے لحاظ سے، ان سے ریگولر ٹچ، ای میل وغیرہ کے ذریعے رہیے۔ لکھنے کے اہداف طے کیجئے، پیئر ریویو کی عادت ڈالیے، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیے۔ سب سے بڑی قوت اللہ سے مدد کی قوت ہے۔ ہر چیز لکھنے سے پہلے وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے مدد مانگیے، رہنمائی طلب کیجئے، اور اس کے بعد لکھنے بیٹھیے۔ آپ کے قلم میں خود بخود اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اور جو تقاضے ہمارے دور کے ہیں ان کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔